بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اسلامیات پارٹ 1 اس کا 5واں پیپر عربی زبان و ادب اور پورشن تفسیر القرآن سید قطب کی تفسیر فی ظلال القرآن کا آج ہمارا 18واں لیکچر ہے۔ تو اسی سلسلہ میں ہم سورۃ الاخلاص کی تفسیر کر رہے ہیں۔ تو اس سورت کے اندر اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر ہے، وحدت الوجود کا ذکر ہے، اللہ کی حقیقت کا ذکر ہے، اور اسی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے سید قطب کہتے ہیں وَمَتَى اسْتَقَرَّ هَذَا التَّصَوُّرُ الَّذِي لَا يَرَى فِي الْوُجُودِ إِلَّا حَقِيقَةَ اللَّهِ وَمَتَى اور جب استقرّ یستقر ٹھہر جانا، بیٹھ جانا، هَذَا التَّصَوُّرُ جب یہ یعنی اوپر جو بات کی گئی اللہ کی وحدانیت کا تصور انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، راسخ ہو جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ کون سا تصور؟ کہ الذی لا یری فی الوجود الا حقیقت اللہ، کہ وہ اللہ کی حقیقت کے سوا کسی وجود کو نہیں دیکھتا، وہ جس وجود کو بھی دیکھتا ہے اس کے اندر اللہ کی حقیقت کو دیکھتا ہے۔ فتصحبہ رؤیۃ ھذی الحقیقۃ فی کل وجود آخر ان باسک عنہا، اور پھر اس کے ساتھ صحبت سے نکلا ہے تصحبہ، اس کے ساتھ رؤیۃ ھذی الحقیقہ، وہ اس حقیقت کو دیکھتا ہے فی کل وجود ہر وجود میں، آخر دوسرے، یعنی ہر جو دوسرا وجود جس کو وہ دیکھتا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کی حقیقت کو دیکھتا ہے، اور پھر امباسا کا انہا، اور پھر یہ بھی دیکھتا ہے کہ ہر وجود جو ہے وہ اسی سے پیدا ہوتا ہے، اسی کے توسل سے اور اسی حقیقت سے اس کو وجود ملتا ہے۔ تو یہ وہ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ وحدت ہے، جس کا تصور جو ہے سورۃ الاخلاص میں دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَهَذِهِ دَرَجَةٌ یَرَا فِیہَا الْقَلْبُ یَدُ اللَّہِ فِی کُلِّ شَیْءٍ یَرَاهُ، یہ وہ درجہ ہے ایمانیات کا اور توحید کا، یہ وہ درجہ ہے جس کے اندر یرا وہ انسان دیکھتا ہے، فیہا القلب یعنی اس کا دل جو ہے وہ دیکھتا ہے، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، فی کل شیء ہر چیز میں، یراہ جس کو بھی وہ دیکھے، یعنی کائنات کے اندر جو چیز کو وہ دیکھے، اس کی کاریگری کو دیکھے، اس کی خوبصورتی کو دیکھے، اس کے حسن کو دیکھے، اس کی وسعت کو دیکھے، اور کوئی بھی چیز بنی ہوئی دیکھے تو وہ یہ تصور کرے کہ اس کا دل یہ گواہی دے کہ یہ جو ہے اس کے اندر اللہ کا ہاتھ شامل ہے، یعنی یہ اللہ کے ہاتھ سے یہ ساری کائنات کا وجود جو ہے وہ معرض وجود میں آیا ہے۔ تو یہ اس کا ایمان کا ایک درجہ ہے۔ اور اس کے بعد وَوَرَاهَا الدَّرَجَةُ الَّتِي، اور ایک اور اس کے علاوہ ایک درجہ ہے، یعنی اس سے بھی آگے یہ درجہ ہے، لا وہ یہ دیکھے لا یرا فیہا شیئا فی الکون الا اللہ، اس کائنات کے اندر وہ کوئی چیز نہ دیکھے، یعنی وہ انسان کے ایمان اور عقیدہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کوئی شے نہ دیکھے اس کائنات کے اندر الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اس کے دل کے اندر ہر چیز کا تصور جو ہے، ہر چیز کے اندر جو تصور ہے وہ اللہ کا ہی نظر آئے۔ جیسے وہ اس میں شاعر بھی ایسی ہی مقام کے لیے کہتا ہے نا کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، کہ کائنات کے اندر جس چیز کو بھی وہ دیکھتا ہے، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، اور زمین کو، آسمان کو، انسانیت کو، مخلوقات کو، شجر و حجر ہے، جس چیز کو بھی دیکھتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی کاریگری، اللہ کی تخلیق ہی نظر آتی ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں لا یری فیہا شیئا، وہ کسی چیز کو نہ دیکھے، نہ دیکھتا ہو، فی الکون اس کائنات کے اندر، الا اللہ سوائے اللہ کے، لأنہ اس لیے لا حقیقت ہناک یراہا، جہاں جس کو وہ دیکھ رہا ہے اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں، الا حقیقت اللہ سوائے اللہ کی حقیقت کے، جس چیز کی حقیقت کو وہ دیکھ رہا ہے اس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ کائنات کے اندر ہر چیز کے بنانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا ہر چیز کی حقیقت اللہ کی حقیقت سے ہی بنی ہے، اللہ کی حقیقت کی محتاج ہے، اللہ کی حقیقت ابدی، ازلی اور دائمی اور حقیقی ہے، اور
اللہ کی حقیقت ذاتی ہے، باقی ساری کائنات کے اندر کوئی حقیقت ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ کی حقیقت سے ہی انہی کا وجود بارز وجود میں آیا ہے۔ تو یہ تصور ہے توحید کا، جس کی تفسیر جو ہے وہ سید قطب بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کذالک سیصحبہ نفی فاعلۃ الاسباب، اور کہتے ہیں کہ اسباب کی فاعلیت سیصحب ان قریب اس کے ساتھ جو ہے فاعلیت جو ہے اس کے اسباب کی فاعلیت اس کی بھی نفی ہو جائے گی، یعنی کائنات کے اندر کوئی اسباب پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس کی بھی نفی ان قریب آ جائے گی، یعنی اس توحید کے تصور کے اندر۔ اور پھر اب مطلب اسباب پیدا کرنے والا اور مسبب الاسباب کون ہے؟ جب کائنات کے اندر جو اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں مانتے، ان پر ایمان نہیں لاتے، تو وہ مختلف چیزوں کے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ سردی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ گرمی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ موسموں کی تبدیلی کیا ہے؟ بارش کا سبب کیا ہے؟ وہ ان چیزوں کے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ تو توحید کے اندر، عقیدہ توحید کے اندر ہر چیز کے اسباب کی فاعلیت، یعنی کہ اسباب فاعل ہیں، اسباب کام کرنے والے ہیں، اس کی نفی آ جاتی ہے۔ اور وارد کل شیء و کل حدث و کل حرکت الی السبب الاول، کہتے ہیں کہ وارد ہو جاتا ہے ہر چیز، ہر حادثہ، معاملہ اور ہر حرکت جو ہے پہلے الی السبب الاول، پہلا جو سبب ہے الذی منہ صدرت و بہ تاثرت، جس سے وہ متاثر ہوا، وہ چیز متاثر ہوئی اور جس سے وہ صادر ہوئی، تو اس کی طرف وہ وارد ہو جاتی ہے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ مسبب الاسباب، یعنی ہر چیز جو ہے وہ مسبب الاسباب کی طرف رجوع کرتی ہے، اور مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ توحید جو ہے وہ اسباب کی فاعلیت کی بھی نفی کرتا ہے کہ فلاں چیز جو ہے فلاں سبب سے بن گئی، فلاں چیز جو ہے فلاں سبب سے بن گئی، موسموں کی تبدیلی فلاں سبب سے ہے، ہواؤں کا چلنا فلاں سبب سے ہے، بارش کا آنا فلاں سبب، یہ اسباب کی فاعلیت کے اسباب فاعل بن رہے ہیں، اس کی نفی ہے، اور یہ مسبب الاسباب کی طرف لوٹاتی ہے، اور مسبب کیونکہ وہی تو ذات ہے جس سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ صادر ہوتے ہیں اور جس سے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو وہ ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو مسبب الاسباب ہے۔ وَهَذِهِ هِيَ الْحَقِيقَةُ، یہ وہ حقیقت ہے الَّتِي عَنِّي الْقُرْآنَ عِنَایَةً کبیرةً، جس کی طرف قرآن نے ہماری بہت زیادہ توجہ، عنایتاً کبیرہ خصوصی توجہ دلائی، بار بار توجہ دلائی ہے قرآن نے کہ ہر چیز کی حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور کوئی کائنات کے اندر ایسا وجود نہیں ہے، ایسی حقیقت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور اس کے وجود کی محتاج نہ ہو۔ تو اس کی طرف قرآن نے توجہ دلائی ہے بتقریرها فی التصور ایمانی، اور اس کو جو ہے وہ اسلام کی ایمانیات میں داخل کیا ہے، تصور کو ذہنوں میں بٹھایا ہے، یعنی ایسا تصور بتقریرها اس کو بٹھایا ہے فی التصور الایمانی، یعنی اس کو ایمان کا ایک حصہ بنایا ہے کہ یہ جو حقیقت ہے ہر کائنات کے اندر ہر چیز کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسوب ہے۔ تو گویا اس کی طرف قرآن نے ہماری توجہ بھی دلائی ہے، اور ایمان کا اس کو ایک حصہ ٹھہرا کر ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں یہ بات کو بٹھایا ہے۔ وَمِن ثُمَّ كَانَ يَنْهِي الْأَسْبَابُ الظَّاهِرَةِ دَائِمًا وَيَصِلُ الْأُمُورُ مُبَاشِرَةً بِمَشِيَّةِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے ثُمَّ كَانَ يَنْهِي الْأَسْبَابُ کہ جو بھی ظاہری اسباب، اسباب ظاہرتی، ظاہری اسباب جو ہے اس کو برطرف کیا گیا ہے، دور کر دیا، یعنی دور کر دیا گیا ہے، برطرف کر دیا گیا ہے دائماً ہمیشہ، یعنی جو ظاہری اسباب ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس سبب سے یہ معاملہ ہوا، اس سبب سے، تو ظاہری اسباب کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کائنات کے اندر کوئی سبب نہیں ہے ظاہری طور پر۔ بارش کا سبب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، بادلوں کا آنا اللہ کی مرضی ہے، موسموں کی تبدیلی اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کسی عذاب کا آ جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کسی رحمت کا آنا یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ اس کا کوئی ظاہری سبب نہیں ہے، اس کا خاتمہ کیا گیا ہے، اس کو برطرف کیا گیا ہے دائماً ہمیشہ کے لیے۔ وَيَصِلُ الْأُمُورُ مُبَاشِرَةً بِمَشِيَّةِ اللَّهِ، اور تمام امور جو ہیں ان کو واصلہ یاصلو ملایا گیا ہے،
منسوب کیا گیا ہے، ملایا گیا ہے مباشرتاً بمشیت اللہ، کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ، کہ اصل سبب کیا ہے؟ مشیت الہی۔ اللہ کی مرضی اور منشا نہ ہو تو کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اس کائنات کا جو نظام چلتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کوئی عذاب آتے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اگر کسی پر رحمتوں کی بارشیں آتی ہیں، اگر وہ بارش جو ہے وہ عذاب کی شکل میں آتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی وبائی مرض آ جاتی ہے، لوگوں کی تباہی ہوتی ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، اب اس کو سائنسدان یا دہریت پرست لوگ اور مادہ پرست لوگ اس کو جو بھی ظاہری سبب کا نام دے دیں، وہ اس کا اسلام کلا کما کرتا ہے اور ہر چیز کو منسوب کرتا ہے مشیت الہی کی طرف۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اب اس کو چند آیتیں قرآن مجید کی دے کر اس کو مثالوں سے واضح کیا گیا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وَمَا رَمَيْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، اذ رمیتا، جب آپ نے پھینکی، ولیکن اللہ رما، بلکہ یہ تو اللہ نے پھینکی۔ اب یہ کنکریاں پھینکنے کا ایک عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے، یعنی سمجھانے کے لیے ایک مثال کافی ہوتی ہے، دو مثالیں کافی ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ یہ اللہ نے پھینکی ہیں، اے نبی آپ نے پھینکی، تو حضور علیہ السلام کے عمل کو منسوب کیا گیا اللہ کی طرف۔ آگے فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ کوئی مدد و نصرت نہیں ہے کسی کے لیے بھی سوائے اللہ کی بارگاہ، یعنی کہ جو بھی مدد ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، نہیں جو تم چاہتے ہو، جو تم چاہتے ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ الا ان شاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے ایسا ہوتا ہے۔ تو وغیرہ کثیر، اس طرح کی کہتے ہیں بہت ساری آیات ہیں۔ تو یہ آیات واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کائنات کے اندر کوئی امر اللہ کی ذات کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کائنات کے اندر ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، اور جو بھی معاملات ہیں، کسی کو وجود جو ملتا ہے اور کسی کا وجود ختم ہوتا ہے، کائنات کا نظام چلتا ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی مرضی کے مرہون منت ہے۔ تو اس لیے ایمان والے جو ہیں وہ اپنا انحصار، اپنی ایمان اور اپنی ذات اور ہر چیز کا انحصار جو ہے وہ فائنل اور حتمی اتھارٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، اور مکمل توکل علی اللہ اسی بات پر ہے کہ کوئی بیماری، کوئی شفا، کوئی مرض، کوئی وبا، کوئی جو ہے سلاب اور کوئی عذاب جو ہے وہ نہیں آتا، جب اللہ چاہتا ہے تو آتا ہے۔ تو یہ توہم پرستی کا بھی خاتمہ کرتا ہے اور ظاہری اسباب و مادیت کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا لیکچر۔ سورۃ الاخلاص کے لیکچر مزید ہوں گے، سنتے رہیے، اور پھر وہی بات میں اینڈ پر کہوں گا، آن لائن سنیں، یوٹیوب پر سنیں، سننے کے بعد ایک دو دفعہ اس کو پھر آپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔